حسنہ سے نوازیں گے مربی و مرشدی قبلہ قاری محمد یعقوب قادری. آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ جامعہ ارکم روحانی مرکز. پہلے بھی لا تھا، پہلے بھی تو لا تھا اور پھر لا ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ لا کو اسی جہان میں اپنے گلے پر پھیر کر خود لا ہو جا، پھر باقی الا اللہ رہ جائے گا. لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا. میں تجھ کو بتاؤں، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. شمشیر و ثنا اول، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب. میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. آخر تو مٹنا ہی ہے نا، آج نہیں تو کل مٹ جائے گا. اعلان ہو جائے گا. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. قاری محمد یعقوب قادری آؤ. ابھی تو ہمارے پاس بیٹھے تھے کہ کیا ہو گیا. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس لا ہونے سے پہلے اپنی ہستی کو لا کر دینا. جب لا کر دے گا تو الا اللہ باقی رہ جائے گا. جب الا اللہ باقی رہ جائے گا تو میں نے لا کہا، میں لا ہوا، کل لا ہوا، جز لا ہوا. پھر لا بھی اس میں لا ہوا. تو کہنے والا بھی نہ رہے. تو کہتا ہے نا لا، وہ کہنے والا بھی نہ رہے. عاشق و معشوق، طالب و مطلوب، رازق و مرزوق سب ایک ہو جائیں. ایک مرید کا نقطہ جو ہے، ایک مرشد ہو گیا، ایک رسول اللہ، ایک اللہ. کھینچ کر لا کو اپنی ہستی سے پھر ان نقطوں سے ملا دینا تو پھر الف کی صورت ہو جائے گی. بولو پھر. میں نے لا کہا، میں لا ہوا، کل لا ہوا، جز لا ہوا. پھر لا بھی اس میں لا ہوا، پھر لا بھی اس میں لا ہوا. پھر کیا ہوا؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا. ہائے ظلم کیا ہوا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. بس یہ لا سکھا رہا ہے. ہم بس رسمی پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا. وہ کوئی فقیر تھا، فقیر. یہ بھی بات عجیب سی اگر سمجھ آ جائے تو، لیکن بات بڑی عجیب ہے. بات اسرار کی ہے. کیا بات ہے؟ کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. اس نے کہا یہ کیا؟ لا کے معنی نہیں، الا معنی ہے. اس نے یہ کیا ہے نہیں ہے گا، ہے نہیں ہے گا، ہے نہیں ہے گا. یہی بات ہے نا. لا الہ نہیں ہے، الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ ہے نہیں ہے گا. کون؟ اللہ. اللہ پہلے کیا ہے نہیں. لا الہ کوئی لا نہیں، کوئی معبود نہیں جس کو سجدہ کیا جائے. ہے ہی نہیں. لا الہ ہے ہی نہیں.
یہ کفر ہے. بولو یہ کفر ہے, یہ کفر ہے. لا الہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں, یہ کفر ہے. لیکن کفر کے اندر اسلام چھپا ہوا ہے, اس کفر کے نہیں جو بتوں کی پوجنے والی ہے. اس کو جو پوج رہا ہے نا, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اس کے اندر موتی اللہ کا ہے, لا کے اندر اللہ کا موتی ہے. تو نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا, بغیر جانے کہہ رہا تھا. اس لیے عرض کی یا رسول اللہ مل احسان, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو رب کی عبادت ایسے کیا کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے. گویا تو اسے, بولیے بولیے, گویا تو اسے کسے؟ اپنے آپ کو. یہی بات سمجھنے کی ہے. گویا تو جب اپنے آپ کو دیکھے گا. میرے بیٹے نے بات کی تھی نا ابھی, بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے, قبلہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں کہ اصل نماز ہے یہی, روح نماز ہے یہی, میری نظر میں میں نہ رہوں, تیری نظر میں میں رہوں. لا, یہ کیا کر رہا تھا؟ کیا حضور کیا ہوا؟ کیا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ہاں جی. اچھا, لا الہ الا اللہ ہے نہیں ہے گا, ہے نہیں ہے گا, یہی معنی بنتا ہے نا. لا الہ ہے نہیں الا اللہ ہے, یہی معنی بنتا نا. ہے نہیں ہے گا, ہے نہیں. یہ کیا کر رہا ہے؟ یا کہ ہے نہیں, یا کہ پھر ہے گا. تو جب اپنی ہستی ڈبویا مجھ کو ہونے دے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ جب تو کلمہ پڑھے, مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ جب لا کہے اس میں گم ہو جا, سوائے کائنات میں اللہ کے تجھے کچھ بھی نظر نہ آئے. کائنات بھی نہ, آسمان بھی نہیں, زمین بھی نہیں, چرند بھی نہیں, پرند بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں بھی نہیں. لا الا اللہ. بس پھر تیرا ایک دفعہ کہنا کافی ہے. ڈوب جائے اس میں, ڈبویا مجھ کو ہونے دینا میں ہوتا, اس میں ڈوب, اس میں ڈوب, اس میں ڈوب جا. پھر اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا قرآن پاک میں ارشاد فرماتا الا اللہ یومئذ بعضهم الی بعض عدو. دنیا میں رہنے والے, دنیا کے فساد میں رہنے والے, دنیا کو حاصل کرنے والے, دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے والے, دنیا کی دوستیوں کو حاصل کرنے والے, دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے والے, جو آپس میں سارے کے سارے ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا ہے. اللہ یومئذ بعضهم الی بعض عدو, وہ سارے کے سارے آپس میں دشمن ہو جائیں گے. کتنی دوستیاں, میں تجھ پر قربان ہوں, میری جان بھی قربان ہے, سب کچھ. اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہی تیرے دعوے ہیں. ایک دن آئے گا جب سامنے تجھے پتہ آیا تیرے نتیجے کیا ہے تو بھاگا پھرے گا. جب نیکیوں کا وقت آیا قرآن کہتا ہے کیا الاخلاء یومئذ بعضهم الی بعض عدو, دشمن ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ماں کہے گی بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے, بیٹا بھاگے گا, ماں میرے پاس کچھ نہیں ہے. باپ آیا, دیکھ بیٹا میں نے تجھے پالا, کتنی تیرے ساتھ محنت کی, آج میں دوزخ میں جا رہا ہوں, میری نیکی کام ہے, ایک نیکی تو مجھے دے دے. نہیں ابو جی آج تو میں خود تڑپ رہا ہوں, کچھ نہیں ہے. بیٹا بھاگا جائے گا. قرآن پاک کہتا ہے ماں کے پاس, ماں ایک نیکی دے دے, ابو جی ایک نیکی دے دے. الاخلاء یومئذ بعضهم الی بعض عدو. وہ جو سینے پر اپنی جھولی میں رکھ کر پالنے والے ہیں,
وہ جو چہرے کو دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں یہ میری نا آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے، وہ بھاگیں گے، دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سنیں گے۔ ہے ہاتا میں مر گیا، لٹ گیا، تباہ ہو گیا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے قریب نہ آؤ۔ وہ ادھر بھاگ رہا ہے، دوست سے بھاگ رہا ہے، رشتہ دار سے بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہے، بیٹا جو ہے بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہے، باپ تڑپ رہا ہے، دوست تڑپ رہے ہیں، جو کہتے ہیں تجھے دیکھ کے بغیر مجھے سکون ہی، میرا تن من دھن سب کچھ قربان ہے۔ ارے سب کچھ قربان کرنے والے آج ایک نیکی تو دے دے۔ قرآن کہتا ہے وہ تو بھاگ جائے گا جیسے دشمن بھاگتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے، بھاگ جائیں گے۔ آئے ہائے ہائے، اب مزے کی بات ہے۔ فرمایا دنیا والوں، محبت رکھنے والوں، یاد رکھنا ایک وقت آنے والا ہے جب قیامت کا دن آئے گا تم بھاگتے پھرو گے، جو تم پر جانے نشاور کرنے والے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے، وہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کچھ نہیں دے سکتا، میں تو آپ پھنسا ہوا ہوں، میں دوزخ میں جا رہا ہوں، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، تجھے آج میں کیا دوں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بھاگے پھریں گے، دوڑے پھریں گے، کاش مجھے کوئی نیکی دے دے، کاش مجھے کوئی نیکی دے دے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسی مکان کو کہیں آگ لگ جائے، لوگ اس طرح سے بھاگتے ہیں کہ ایک دوسرے، ان کو جوتا پہننے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے قبرستان میں وہ مکھیاں آ گئی شہد والی، تو جنازہ اکیلا پڑا رہا، سارے کے سارے اس طرح بھاگے، اور ایک بندہ تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، وہ چھوٹی کے بغیر چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے جب دیکھا تو وہ جناب کتنی دور سے گھر پہنچا، گھر والوں نے کہا ابو جی آپ تو چھوٹی بغیر چل نہیں سکتے۔ وہ کہنے کہ مجھے یاد ہی نہیں، چھوٹی بھی یاد نہیں، جوتے یاد نہیں۔ یوم یفر المرء، یہ تو مکھیوں کا حال ہے جب تمہارے سامنے قیامت کا منظر آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ ارے دوستی کرنے والوں، ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والوں، آج وقت ہے، آج وقت ہے، آج سمجھو۔ اگر آج نہ سمجھے تو پھر کل نہ قیامت میں مانیں گے اگر مان گیا۔ آج وقت ہے، آج سمجھو۔ اب بھاگ رہے ہیں، کیوں بھائی کیوں بھاگ رہے، پریشان کیوں ہے؟ اب تو سارے دشمن بن گئے، آج تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی سینے سے لگانے والا، کوئی تکنے والا، کوئی قربان ہونے والا، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ میرے دوستوں کدھر چلے گئے، میری ماں کدھر چلے گی، میرا بیٹا کدھر چلا گیا، میرے دوست کدھر چلے گئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھاگے پھر، یا اللہ کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی، قیامت ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں نا تجھ پر قیامت ٹوٹ گئی، اب قیامت ٹوٹے گی۔ بھاگ رہے ہیں، کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا۔ اب کیا کریں یا اللہ، پھر ہم کیا کریں؟ کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارے، کیا کریں؟ ایسا وقت آنے والا ہے جب کوئی، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں کہ فرمایا جو دوستیاں رکھتے ہیں دنیا کے لیے، محبتیں دنیا کے لیے، مال دولت اکٹھا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ فائدے حاصل کرنے کے لیے، ایسے لوگ سارے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، بھاگیں گے، دشمن بن جائیں گے۔ عدوً فرمایا قرآن نے، فرمایا عدوً، دشمن ہوں گے۔ یا اللہ پھر کوئی سجن بھی نظر آئے گا، آئے ہائے، قربان جائے حضور کی شان پر، قربان جائے آقا کی شان پر جنہوں نے ہمیں قرآن عطا کیا، قربان جائے۔ نکل کر ہی ساتھ سے سوئے قوم آیا اور نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ یہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ہائے ہائے، میں قربان جاؤں۔ حضور کیا کریں، اب کیا کریں؟ پارے مارے پھر رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے تھے یہ ہمارا سہارا بنیں گے،
آج تو کوئی سہارا نہیں بنتا. فرمایا اچھا ان سے دوستیاں کی تھی؟ ہے کاش جن سے میں کہتا اس سے دوستی کرتے. یا اللہ تو کس سے کہتا ہے؟ فرمایا الا المتقین. سارے بھاگیں گے، پریشان ہوں گے، تڑپتے ہوں گے. الا المتقین، متقی خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق ہوگی، ان کے چہروں پر نور ہوگا. الا المتقین. یا اللہ کون؟ فرمایا متقین. یا اللہ یہ کیا ہوں گے؟ یہ متقی کون ہے؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہ ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے تھے. یا اللہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، نہ ان کو ڈر ہوگا، نہ یہ غمگین کیے جائیں گے. یہ غمگین نہیں ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے تو ساری ساری رات رو رو کے ہمارے سامنے سجدے کیے. راتوں کو اٹھ کے حضور کی سنت سمجھ کر رات کو اٹھتے تھے، سجدے کرتے تھے. الا المتقین الذین آمنوا وکانوا یتقون. انہوں نے اتقا کیا، پرہیزگاری کی، بچاتے تھے. ہائے میری اگر آنکھ غلط اٹھ گئی تو مصطفیٰ کا دیدار کیسے کروں گا؟ میری آنکھ تو تباہ ہو گئی. میرے ہاتھ مخلوق کو تکلیف دیں، ان ہاتھوں کو میں حضور کے ہاتھوں کے ساتھ کیسے لگاؤں گا؟ اگر میں نے اپنی بیوی کو گھر میں تنگ کیا، اس پر بوجھ زیادہ ڈالا، تو ہے میں تو حضور کے سامنے پیش ہونے والا نہیں رہوں گا. بیوی سوچے گی، متقی بیوی ہے، اگر میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرح اپنے خامد سے محبت نہ کی، خدیجۃ الکبریٰ کی طرح خدمت نہ کی کہ حضور جب باہر پتھر پڑتے حضور تشریف لاتے، تو حدیث پاک میں آیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے دودھ لے کے آ جاتے، بستر پہ چھاپتی، کھانا لے کے آتی. اللہ کے محبوب پریشان نہ ہو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا ورفعنا لک ذکرک. محبوب تیرا ذکر بڑا بلند ہوگا، آپ پرواہ نہ کریں، فکر نہ کریں. آپ جب حضرت عائشہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بات کر دیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے. فرمایا بیویو تم تو میرے سوکھ کی میرے ساتھی ہو نا، تو خدیجۃ الکبریٰ تو میرے دکھ کی ساتھی تھی. الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. سب دشمن ہوں گے، لیکن وہ نیک بیویاں، وہ نیک لوگ، وہ متقی، وہ پرہیزگار، وہ اپنی حفاظت کرنے والے، اپنے وجود کو پلید نہ ہو دینے والے. میرے طرف توجہ کیجیے، ادھر توجہ کیجیے، تاکہ رحمت کا قطرہ دل پر گرے اور دل نور اللہ نور ہو جائے، اور وہاں سے چشمے پھوٹے حضور کے نور کے چشمے پھوٹے. پھر ظاہر دیکھنے میں تو بندہ نظر آئے گا، دیکھنے میں بندہ نظر آئے گا. حضور ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بندہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں نیکیاں بہت کرتے تھے. فرض تو کجا، سنتیں تو کجا، واجبات تو کجا، نوافل میں مستحبات میں اتنی زیادتی کرتے تھے کہ میرے آقا حضور یہ کام کرتے تھے میں کیوں نہ کروں. تو اتنا زیادہ اس میں وہ زیادتی کرتے تھے، اتنا زیادہ نوافل ادا کرتے، نفلی عبادت کرتے تھے. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا. فرمایا یہ متقی وہ ہیں کہ یہ جب بولیں گے تو بولنا اللہ کا ہوگا، یہ گفتگو کریں گے گفتگو اللہ کی ہوگی، زبان ان کی گفتگو اللہ کی، کان ان کے سننا اللہ کا، پاؤں ان کے چلنا اللہ کا، ہاتھ ان کے پکڑنا اللہ کا. اور متقی کی یہ نشانی ہے، پیران پیر، دستگیر، غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہیے رضی اللہ تعالی. کبھی کہہ کے تو دیکھ، غوث اعظم من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد
کعبہ ایمان مدد کوئی پکارتے نہیں. حضور فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو مجھے پکارے نا میں وہاں سے چل کر آتا ہوں اس کی مشکل کشائی کرتا ہوں اس کی حاجت روائی کرتا ہوں. کیا قرآن پاک میں موجود ہے فرمایا الا المتقین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ خبردار تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا یہ کون ہے. یا اللہ کون ہے؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ یہ اللہ کے دوست ہیں یہ اللہ کے مقربین ہیں یہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں. تمہیں ابھی پتہ نہیں چلا یہ کون ہے؟ تو یا اللہ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غمگین نہیں ہوگے ان کے ساتھ دوستی لگا لو. تو پھر کیا ہوگا جب ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص نے سوال کیا سوال کیا کیا سوال کیا کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے تمہارے دل پر قطرہ گرے مصطفیٰ کی محبت کا اور تم نور اللہ نور ہو جاؤ. یا رسول اللہ آقا قیامت کے دن کوئی دوستیاں کام آئیں گی؟ ہاں الا المتقین متقیوں کی دوستیاں کام آئیں گی. یا رسول اللہ قیامت کے دن پھر کون کس کے قریب ہوگا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا اسی کے بولو جس سے محبت کرے گا اسی کے. یا اللہ جو سلطان باہو سے محبت رکھتے ہیں فرمایا وہ ان کے ساتھ ہوگا. جو فرید الدین عطار سے وہ ان کے ساتھ ہوگا. جو گنج شخص سے محبت رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. معین الدین چشتی سے جو محبت رکھتا ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا. یا غوث الثقلین کے ساتھ ہوگا. غوث جیلانی محبوب سبحانی میری عرض سنو کن تر کے ہو بیڑاڑیا میرا وچ کھپراں دے تے جتھے مچھ نہ جاندے ڈر کے ہو تے پیر جناں دا بولو ہائے ہائے واہ سلطان لال پیر قربان جائیے. 7 سلطان فقراء نے جنہاں وچ ایک ہے سلطان باہو. آپ بھی عرض کردے نے پیر جناں دا بولو پیر جناں دا محبوب سبحانی تے او دا بیڑا ترسی کندی لگ کے ہو. یا اللہ اس دے غوث پاک دے من والے ہیں. فرمایا غوث پاک دے من والے ہو تسی غوث پاک دے نال ہی ہو گے. یا اللہ چشتی اجمیری معین الدین چشتی اجمیری دے من والے فرمایا وہ نال. حضرت حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں حدیث حضرت ابو ذر بولیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سب کا رضی اللہ تعالیٰ اونچی بات سے کہہ دو یار. جب رب کہے ہائے ہائے شان تو دیکھیے حضور کے غلاموں کی. جب رب کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں ان پر راضی ہوا یہ مجھ پر راضی ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. بخاری شریف میں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں جو جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ جو محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں جو ان سے محبت رکھے. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں جو ان سے محبت رکھے وہ بھی انہی کے ساتھ بولو وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا. لڑی در لڑی آ رہے ہیں
ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اپنے مرشد تک ایک لڑی آ رہی ہے، یا رسول اللہ آقا جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، پھر ان کے ساتھ محبت رکھنے والے، پھر ان کے ساتھ محبت رکھنے والے، جو ان کے ساتھ فرمایا وہ بھی انہی کے، بولو وہ بھی انہی کے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا، جو قربان جائیے۔ دیکھو تو صحیح نا مقام تو دیکھو، بارگاہ حضور کی، بارگاہ حضور کی، تو دیوانہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا ہاں اسی کے ساتھ۔ فرمایا حضور جو جس سے محبت رکھنا ہے، حضور میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، میں تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا میں نے کہا تو ہے نا اے ابو ذر، تم ابو ذر ہو، تم ابو ذر ہو۔ کیا منظر ہوگا جب حضور پوچھ رہے ہوں گے تو ابو ذر ہو، ابو ذر ہو تم ابو ذر ہو۔ فرمایا میں نے کہا جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے محبت رکھتے ہیں آقا، ہم بھی آپ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ جیسے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ بھی عرض کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، نکمے ہیں، گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، پر حضور ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں۔ بولو ہم آپ سے یا رسول اللہ ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ جب وہ وقت آئے تو یا رسول اللہ ہمیں نہ بھولنا، ہمیں بھی ساتھ لے لینا، ہمیں بھی ساتھ لے لینا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور میں مجرم ہوں، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ رستے میں گلی گلی میں پکڑنے والے فرشتے پھر رہے ہیں، پکڑ کے گھسیٹ کر دو سے کدھر اڑ جانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، سب کہہ دو میں مجرم ہوں، میں تو مجرم سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا۔ ابو ذر ہو یا رسول اللہ، ابو ذر کیا جو جس سے محبت رکھتا ہے حضور میں تو آپ سے اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ فرمایا میں نے کہا ہے نا ابو ذر، میرے پیارے ابو ذر، میں نے کہا جو ہے جو جس سے محبت رکھتا ہے، بولو جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہوگے، اور صحابہ کو ماننے والے وہ بھی حضور کے ساتھ، تابعین کو ماننے والے وہ بھی حضور کے ساتھ۔ کیوں آخر تو سامنے وہ سراج منیرہ ہی ہوں گے نا، کوئی تھوڑی روشنی ہوگی، کوئی دیا تھوڑا جل رہا ہے۔ ارے یہ بلب جلے تو اتنے لوگ سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں، غلام جتنے بھی ہوں گے، کیا اس سراج منیرہ پر کے چہرے پر نظر نہ ہوگی؟ یا رسول اللہ جو غوث پاک کے فرمایا لڑی در لڑی، جو جتنے ماننے والے ہیں وہ سارے حضور کے ساتھ ہوں گے۔ بولو سارے حضور کے ساتھ ہوں گے۔ یا رسول اللہ مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ بہت کچھ کہنے کو دل چاہتا ہے، بڑی اور بہت ساری میں حدیثیں لے کے آیا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، رات کو اٹھ کر جب سب سوئے ہوئے ہوں، جب سوئے ہوئے ہوں
اس وقت اٹھا کرو وضو کر کے مدینے پاک کی طرف ہاتھ کر کے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے محبت رکھنے والے، چور صحیح، بد صحیح، مجرم سیاکار صحیح، چور صحیح، بد صحیح، مجرم سیاکار صحیح، اے پر کچھ بھی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، یا رسول اللہ تیرا آقا آپ کے ہیں، جھوٹے ہیں جیسے بھی حضور آپ کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، یا رسول اللہ اس دن ہمیں نہ بھولنا، اس دن ہمیں نہ بھولنا، اور وہ تو بھولنے والے ہے ہی نہیں، وہ تو بھولنے والے ہے ہی نہیں، بھولنے والے تو آپ ہیں، وہ تو بھولنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا ساتھ نہیں فرمائے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے ساتھی، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ خواہ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ مرتبہ کیا؟ میں غوث بن جاؤں، قطب بن جاؤں، دار بن جاؤں، یہ مرتبے نہیں، یہ مرتبے نہیں، یہ تو کھلونے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں، ان چیزوں پر نہ ٹہلو۔ اللہ فرمائے گا جنتیوں حساب کتاب ہو گیا، اب جنت میں چلے جاؤ، تمہارے لیے حوریں کھڑی ہے، تمہارے لیے جام موجود ہے، دودھ کی نہریں موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے، حورین موجود ہیں، غلمان موجود ہیں، سارے موجود ہیں، جنت میں چلے جاؤ، سب کچھ تمہیں مل گیا؟ جی مل گیا، تو جاؤ پھر جنت میں چلے جاؤ۔ بھاگتے سارے جنت میں چلے جائیں گے، ایک طبقہ کھڑا ہوگا، ارے تم کیوں کھڑے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی پیاری جنت اور تم جنت میں نہیں جا رہے؟ یا اللہ ہم تو نہیں، کیوں نہیں جنت میں جاتے؟ یا اللہ ہم تو گرو کے لیے نہیں عبادت کی، جنت کے لیے عبادت ہی کی، ہم نے تو نہروں کے لیے عبادت نہیں کی، ہم نے تو نرم بستروں کے لیے عبادت۔ یا اللہ تو پھر تم نے کس کے لیے، تم نے کس لیے کی؟ یا اللہ تو نے تو وعدہ کیا تھا جو میرے محبوب کی سنت کو پورا کرے گا میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا، میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو یا اللہ تیرا وعدہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری عرض کرتی ہے یا اللہ اگر میں عبادت کرتی ہوں دوزخ کے ڈر سے تو مجھے دوزخ میں ہی ڈال دے، اگر میں عبادت کرتی ہوں جنت کے لالچ میں تو مجھے جنت کا تنہ دے، اور اگر میں عبادت کرتی ہوں تیرے دیدار کے لیے تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا۔ تو پھر اللہ کیسے محروم رکھے گا؟ کیسے محروم رکھے گا؟ نہیں محروم رکھے گا۔ ہاں جی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہرو منزل ہی نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ کیوں کھڑے ہو تم؟ کیوں کھڑے ہو؟ یا اللہ ہم تو اس لیے تو نہیں آئے تھے، پھر کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا۔ فرمایا اچھا تم نے جنت میں نہیں جانا؟ یا اللہ جانے کے لیے تیار ہے لیکن ہمارا وعدہ تو پورا ہوگا، جس لیے ہم تیری بات، جس لیے رات کو اٹھتے تھے، جس لیے سارا کچھ چھوڑا ہوا تھا، تو اسے پیار کرتے تھے، وہ چیز نہیں، وہ کیا ہے؟ یا اللہ تم نے دیدار کا وعدہ کیا تھا۔ فرمایا اچھا پھر صاف ہو جاؤ، صف بنا لو۔ اے جبریل امین اللہ حاضر۔ فرمایا اب ایسے کرو نا، یہ دیوانے تڑپ رہے ہیں، یہ دیوانے تڑپ رہے ہیں۔ یا اللہ پھر فرمایا جو درمیان میں پردہ وہ ہٹا دو، جبریل ہٹا دے درمیان میں پردہ۔ جب پردہ اٹھے گا نا، ارضا پل سے وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب
وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے اے جبریل امین تو کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں جب تیری پیاری امت پلسرات پر سے گزرے جنت میں جانے کے لیے تو مجھے حکم ہو میں نیچے اپنے پر بچھا دوں۔ حالات فرماتے ہیں کہ اس وقت پروں کو کون دیکھے گا؟ سامنے مصطفیٰ موجود ہوں گے، والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلف والے، ما زاغ البصر کے نین والے، یاسین کی شان والے، علم نشرح کے سینہ والے، ید اللہ فوق ایدی کے ہاتھ والے، والچھن فجر کے جلووں والے سامنے محبوب ہوں گے۔ ارے پروں کو کون دیکھے گا؟ ارے اس پلسرات کی کس کو خبر ہوگی؟ اس لیے کہ رضا پل سے آئے ٹکٹکی تو حضور کے چہرے پہ لگی۔ یار اگر مصر کی حور، مصر کی بیبیاں تانے دینے والی زلیخا کو، تانے دینے والی یوسف کے چہرے کو علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نظر پڑے تو انہیں خبر نہ ہو کہ انگلیاں کٹی ہیں یا نہیں، تو جس کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر ہوگی، جس کی نظر مصطفیٰ کے چہرے پر ہوگی اسے کب خبر ہوگی؟ ایسے نہیں دیکھ دیکھ کے نہیں فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق لا الہ الا اللہ لا الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ